اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 والسابقون الاولون، اور وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں پہلے من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے پیروی کی ان کی ساتھ اچھے طریقے کے، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا ہے اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہیں اس سے، وأعد لہم، اور اس نے تیار کیے ہیں ان کے لیے، جنات، ایسے باغات، تجری کہ بہتی ہیں، تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ ان میں ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بڑی۔ اوپر تو منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو چٹی اور تاوان سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا اللہ پہ کامل یقین ہے، ایمان ہے، وہ خرچ کرنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ جانتے ہیں۔ اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ لوگ جو پہلے سبقت لے گئے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی۔ مہاجرین جو مکہ کے باشندے تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، اپنا گھر بار ترک کیا، اپنی جائیدادیں قربان کیں، اور مکہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے۔ اور انصار مدینہ کے باشندے، جنہوں نے مکہ سے آنے والوں کا خوش دلی سے استقبال کیا اور ان سے ہر طرح کا تعاون کیا، وہ انصار ہو گئے۔ اور پھر ان مہاجرین اور انصار میں بھی کئی درجے ہیں، ان میں سے جو السابقون الاولون ہیں، پہلے سبقت لے جانے والے۔ اب وہ کون ہیں؟ مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے جو سبقت لے گئے، اس بارے میں مختلف تفاسیر آئی ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ اس سے مراد بدری صحابی ہیں، جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے بھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ بیعت رضوان میں جو شریک ہوئے، اس سے وہ مراد ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سورۃ حدید آیت نمبر 10 میں اللہ نے جو فرمایا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ درجے میں زیادہ بڑے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے مکہ فتح ہو جانے کے بعد خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اچھائی کا وعدہ اللہ کا ہر ایک سے ہے، چاہے مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جہاد کیا، یا مکہ فتح ہو جانے کے بعد، وعدہ سب سے اچھائی کا ہے۔ لیکن جو مکہ فتح ہونے سے پہلے، کیونکہ وہ اسلام کا ایک کمزور دور تھا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد تو عروج ملا، طاقت ملی، اقتدار ملا، اور پہلے حالات صحیح نہیں تھے، تو اس دور میں جنہوں نے قربانیاں پیش کی دین کی خاطر، مالی قربانی، جانی قربانی،
ان کا درجہ اللہ کے ہاں زیادہ بڑا ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ والسابقون الاولون سے یہی مراد ہے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے۔ بہرحال جو بھی ہیں، جو سبقت لے جانے والے ہیں، پہلے جو سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے پہلے جنہوں نے بڑھ چڑھ کے اسلام کی خدمت کی، مہاجرین اور انصار میں سے دو گروہ۔ تیسرا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، احسان کے ساتھ پیروی کی، یعنی جو پہلے جو دو طبقے ہیں مہاجرین اور انصار، ان کے نقش قدم پہ چلے لیکن احسان کے ساتھ۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خوبیاں بیان کی اور ان کے حق میں دعائیں کی، یہ احسان کا مطلب ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا، اس کے بعد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، اور تیسرا وہ طبقہ جو ان کے بعد آیا وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو معاف فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، اے اللہ ہمیں بھی بخش اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دل میں ان کے متعلق کوئی کینہ اور بغض نہ آنے دے، ہمارا دل ان کے بارے میں صاف ہو، ہمارے دلوں میں ان کے ساتھ محبت ہو۔ یہ بات کے لوگ ہیں، تو اس سے مراد بھی وہی ہے والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، یعنی ان کے نقش قدم پہ چلے، جیسے وہ سبقت لے جاتے تھے ہر معاملے میں دین کے، تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، اور احسان کے ساتھ نقش قدم پہ چلے، یعنی ان کی خوبیاں بیان کی، ان کے محاسن کا ذکر کیا اور ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ السابقون الاولون کا جو درجہ ہے یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ درجہ اب بھی ہے، اب بھی کوئی حاصل کر سکتا ہے جو دین کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام نہیں لیتا یا کوئی ہیلے بہانے نہیں بناتا، بلکہ نیکی کی تلاش میں رہتا ہے۔ کوئی معاملہ دین کا، دین کی خدمت کا میرے سامنے ہے اور میں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لوں، جیسے دنیا کے معاملات میں ہمارا طرز عمل ہوتا ہے کہ ہم ایک تاڑ میں رہتے ہیں اور ایک تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی دنیا کی آفر سامنے آئے، ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور کوئی آفریں سامنے اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ تو جو دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آفریں ہیں وہ ان میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کہ ہاں جی یہ تو پہلے دور کی بات تھی، اب تو حالات اور ہیں، اب تو وقت اور ہے، اب وہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ وہ اب بھی درجہ حاصل کر سکتے ہیں، اعلیٰ درجہ والسابقون الاولون والا۔ تو ان سب کے بارے میں اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے خوبصورت، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ پہ راضی ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں، اللہ کے دین پر راضی ہیں، خوش ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بڑی، ہر شخص کامیابی کے پیچھے پھرتا ہے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ ناکام ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت عطا کر دے، ہمیشہ کا داخلہ اس میں مل جائے، اصل کامیابی یہی ہے۔ اب اس میں ذرا غور کریں کہ یہ صحابہ کرام
مہاجرین بھی اور انصار بھی، اور ان کے بعد آنے والے لوگ کون سے لوگ؟ قیامت تک جو بھی آئیں گے، جو صحابہ کرام کے مہاجرین انصار کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور ان کے بارے میں دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھتے، دشمنی نہیں رکھتے، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان سب سے رضی اللہ عنہم اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام سے، مہاجرین و انصار سے اللہ راضی ہو چکا ہے تو ان کی جو نیکیاں ہیں وہ اللہ نے قبول کر لی ہے، اور انسانی اور بشری تقاضے کی وجہ سے ان سے جو کوتاہیاں ہو گئیں، ان سے کوئی لغزشیں ہو گئیں، وہ اللہ نے معاف کر دی ہیں، کیونکہ وعدہ ہے نا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ تو جب راضی ہو چکا ہے تو ان کی لغزشیں، کوتاہیاں انسانی تقاضے کی وجہ سے اگر ہوئی ان سے، وہ معاف ہو چکی ہے۔ اللہ اب ان پہ ناراض نہیں ہے، اللہ ان پہ راضی ہو چکا ہے۔ جب اللہ ان پہ راضی ہو چکا ہے، اب کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کی لغزشوں کو، ان کی اونچ نیچ کو وہ اچھالتا رہے اور اس کو تنزیہ طور پہ اور تنقیداً بیان کرتا رہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، میں ان پہ ناراض نہیں ہوں، تو اب کس کو یہ حق حاصل ہے؟ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا اب کہ ان کی برائیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو اچھالے، اور پھر کوئی بد باطن کہے ہاں جی یہ تو پہلے کی بات ہے، بعد میں وہ مرتد ہو گئے تھے، یہ تو پہلے اللہ نے ٹھیک ہے یہ کہہ دیا۔ کوئی بد باطن یہ اگر کہے تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بات بھی کر دی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ کی یہ رضا ان پر وہ ہمیشہ رہے گی اب، اور اللہ نے ان کے لیے بہشتیں اور باغات تیار کر رکھے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو پہلے کی بات ہے، بعد میں مرتد ہو گئے تھے، نہیں، بلکہ اللہ کی رضوان اور خوشنودی کا اعلان ہمیشہ کے لیے ہو چکا ہے ان کے لیے۔ اب کوئی ان کے بارے میں کوئی بکتا ہے، کوئی بکواسیں کرتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، دیتا رہے، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان کے بارے میں دل صاف رکھنا، ان کی اچھائیاں بیان کرنا، ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا، یہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کا ذریعہ ہے، اور ان سے بغض اور حسد رکھنا، ان سے کینہ رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا سبب ہے۔ کیسے؟ دیکھیں اللہ نے بعد والوں کی بات کی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو بعد میں آئے اور انہوں نے احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہے۔ تو بعد والے قیامت تک آنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلیں گے اور ان سے محبت کریں گے دلی طور پر، اور ان کی خوبیاں بیان کریں گے، ان کی کوتاہیوں کو نہیں اچھالیں گے، تب اللہ ان سے راضی ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا پھر اللہ اس سے راضی نہیں، پھر ناراض ہے، اللہ کا پھر غضب ہے اس پہ۔ آگے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان دیہاتیوں میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں کچھ منافق ہیں۔ وہ تو پہلے جن کا تذکرہ تھا وہ دور دراز کے تھے منافق، اب تمہارے آس پاس قریب قریب بھی کچھ منافق ہیں دیہاتیوں میں سے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ والوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، جو ڈٹے ہوئے ہیں منافقت پر۔ لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے انہیں، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ دو قسم کے منافق، ایک تو دیہاتی آس پاس کے، ان میں کچھ لوگ منافق ہیں، دوسرا خود مدینہ کے جو باشندے ہیں
ان میں بھی کچھ منافقت پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو ان کا پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے۔ سنعذبہم مرتین، ہم انہیں عذاب دیں گے 2 بار، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر لوٹائے جائیں گے وہ بڑے عذاب کی طرف۔ ہم ان کو 2 بار عذاب دیں گے۔ 2 بار سے کیا مراد ہے؟ ایک دنیا کا عذاب، دوسرا قبر کا عذاب۔ دنیا کا عذاب کیا؟ ہم ان کی منافقت کو کھولیں گے، ان کے رات فاش کریں گے، جس سے وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ اور واقعی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ان کے نام لے لے کے بتایا تھا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کی باقاعدہ لسٹ دی تھی، ان کو بتایا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہیں، اگرچہ اوروں کو نہیں بتایا، ان کو پتہ تھا۔ اور یہ دنیا کا عذاب ہو گیا کہ ان کے نام لے کے ان کو ظاہر کیا اور ان کا کردار بیان کیا، ان میں جو خرابیاں تھیں، جیسا کہ تفصیلی آپ پڑھ رہے ہیں کہ منافقوں میں فلاں خرابی ہے، فلاں نشانی ہے، ان کی نشانیاں بتائیں، اس طرح وہ رسوا ہوئے۔ اور دوسری بار عذاب کیا ہوگا؟ ان کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ یہ تو دنیا اور برزخ ہو گئی، اور اس کے بعد آخرت، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ منافقوں کے لیے آگے بھی بڑا عذاب ہے، وہ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ ہیں تو وہ کافر، لیکن انہوں نے کافروں کی طرح سامنے اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے بن کے ڈسا، مسلمان ہونے کا اظہار کیا اپنے بن کے، اور پھر اندر سے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ تو اسی لیے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے۔ اس ایس سے ہمیں ایک اور عقیدے کی بات بھی سمجھ آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ عالم الغیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے، آپ بھی سب کچھ جانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ مدینہ کے اندر اور مدینہ کے آس پاس کچھ منافق ہیں، لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں ان کو۔ تو یہ صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی نفی کی جا رہی ہے کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔